گلی محلے کے اندر بلکہ گھر کے اندر درس قرآن کی نشستیں لگے گی. کہیں پہ کوئی عورت ترجمہ کروا رہی ہے اور کہیں پر کوئی اسکول ٹیچر جو ہے وہ تفسیر بیان کر رہا ہے. کہیں پر کوئی اور کہیں پر کوئی. عربی کے ساتھ ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. وہ ترجمہ قرآن کرانے کے لیے کلاس لگا کر بیٹھا ہوتا ہے. اصل ہوتا کیا ہے؟ ان چیزوں کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اصل مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ قرآن اور ترجمہ قرآن، درس قرآن کے لیبل کے ساتھ اس کے پس پردہ لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جاتا ہے، لوگوں کے عقائد خراب کیے جاتے ہیں، نظریات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. یہ قرآن اور یہ رمضان اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان بندوں کو ملانے کے لیے آیا تھا. تو آج اسی قرآن اور اسی رمضان کے اندر اللہ والوں سے اللہ کے بندوں کو دور کیا جاتا ہے. لہذا سارا سال وہ اینکر اور وہ ماڈل جو ننگے منہ بالکل اریاں اور فحاشی کی حالت میں سارا سال گزارتی ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جلدی سے وضو کر کے ہلکی سی جب وہ چنی لے کر چھوٹی سی اور ٹیلی ویژن کے اوپر آ جاتی ہیں اور 2-4 سامنے مولوی بٹھا کر اس پر کیا دی اب تبصرہ ہو رہا ہے. کس پر؟ دین پر، اسلام پر. کس پر تبصرہ ہو رہا ہے جی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات حجریمہ پر. کس پر تبصرہ ہو رہا ہے جی؟ شریعت کے اصولوں پر. عزیزان اکرامی کا رمضان مبارک آنے والا ہے. اس رمضان مبارک میں ہم نے ان ساری کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. کوئی فلم، کوئی گانا، کوئی ڈرامہ اور کسی قسم کی کوئی مووی، بلکہ ٹیلی ویژن کو جب رمضان کا مہینہ آئے پین کر کے رکھ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت والا عظمت والا مہینہ آ گیا. اس رمضان کے اندر میرے گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا. نماز عشاء ہو تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر قرآن کریم کی تلاوت مسجد میں سننے کے لیے خود مسجد میں تشریف لائیں. قرآن کریم کی تلاوت سنیں، اپنے دلوں کو مسجد کے ساتھ لگائیں. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساری مسجدوں کے اندر ذرا جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی مسجد میں سب سے جلدی تراویح ہوتی ہے، کون سی مسجد میں سب سے جلدی مولوی فاضل ہے اور حافظ صاحب سب سے جلدی تراویح پڑھا کے فارغ کر دیتے ہیں. میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال یہ ہے کہ وہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کا مسجد کے ساتھ ایسے رابطہ ہوتا ہے، ایسے اس کا ربط ہوتا ہے مسجد کے ساتھ جیسے مچھلی کا پانی کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے. اور منافق ایسے ہے، مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آتا ہے ایسے تڑپتا پھڑکتا رہتا ہے کہ کب میری جان چھوٹتی ہے اور کب میں یہاں سے نکل کے جاتا ہوں. جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو مچھلی پھڑکتی رہتی ہے کہ کب مجھے دوبارہ پانی میں ڈالا جاتا ہے. منافق کی بھی مثال یہ ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسے پھڑکتا ہے. ہم نے مسجد میں آ کے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ حافظ صاحب جلدی پڑھائیں. نہیں، قرآن عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سنیں. یہ میرے رب کی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں ہیں. ذرا یہ باتیں سن کر اپنے کانوں کو محسوس تو کریں. کبھی آپ نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں ہے. ذرا سوچیں تو صحیح اس قرآن کے ساتھ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر محبت ہے. لہذا حافظ قرآن، قاری قرآن کی مصلی پہ وہ کھڑا کرنا کم از کم جسے نماز، روزہ، حج اور کم از کم یہ وضو، غسل اور نماز کے مسائل کا تو پتا ہو کہ اگر تراویح پڑھاتے ہوئے نماز کے اندر کوئی اوپر نیچ، کوئی فرض واجب کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اگر کسی کو مسئلہ ہوگا تو وہ تو آپ کو آگے لے کر چلے گا. لیکن اگر گاڑی کا ڈرائیور اناڑی ہو تو پھر ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایسے ہی اگر گاڑی کا ڈرائیور اناڑی ہو تو پھر ایکسیڈنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے
ہمیں رمضان المبارک پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے کسی کو احتشام کے ساتھ خلوص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غریبوں، ناداروں، مفلسوں، اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں اور اپنے غریب رشتہ داروں کا لازمی خیال رکھیے گا، لازمی خیال رکھیے گا۔ آپ اپنے گھر کے اندر افطاری کے وقت کئی ایک ڈشز سجا کر بیٹھے تو یاد رکھیے گا کہ آپ ان فلسطین کے اور غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں کو لازمی اپنی نگاہ میں رکھیے گا کہ جنہوں نے پتہ نہیں آج کتنے دن گزر چکے ہیں، یہ گندم کی روٹی انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہے، یہ پانی ان کی حلق تک نہیں پہنچا، ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، وہ تو ہماری اپروچ سے باہر ہے، ہمارے جذبات تو ہیں لیکن وہ ہماری اپروچ سے باہر ہے۔ تو میرے دوستو، جو اپروچ کے اندر ہمارے غریب مسلمان ہیں، جو ہماری اپروچ کے اندر ہمارے پڑوس کے اندر جو رہنے والے ہمارے غریب ہیں، کیا ان تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔